لال قلعے کی تعمیرات، ایک شہر، ایک سلطنت، ایک خواب۔ سن لو، آج میں تمہیں اس قلعے کے اندر لے کر چلتا ہوں جسے دنیا لال قلعہ کہتی ہے، مگر حقیقت میں یہ قلعہ نہیں تھا، یہ ایک پورا شہر تھا۔ ایک زندہ سانس لیتا ہوا شہر جسے شاہجہاں نے صرف مضبوط دیواروں کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے دل کے طور پر بنایا تھا۔ جب تم پہلی بار لال قلعے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پتھر تم سے بات کرتے ہیں، ایک عظیم بادشاہت کی گونج سنائی دیتی ہے، اور وہی گونج آج میں تمہیں سنانے آیا ہوں۔ یہ سن 1638 کا دہلی ہے، ایک شہر جسے شاہجہاں نے شاہجہان آباد کہا، اور اس شہر کے دل میں لال قلعہ کھڑا تھا، سنگ سرخ کے تاج کی طرح۔ اس قلعے کی تعمیر صرف اینٹوں، پتھروں یا بڑے دروازوں کا مجموعہ نہیں تھی، یہ ایک فلسفہ تھا، ایک سوچ کہ سلطنت کی شان کو ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے جہاں اقتدار، حسن، روحانیت اور طاقت اکٹھی ہو کر سانس لیں۔ جب تم لاہوری دروازے سے اندر داخل ہوتے ہو تو پہلا احساس ہوتا ہے وسعت کا۔ ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ کہہ رہا ہو، یہاں داخل ہو تو جان لو سلطنت تم سے بڑی ہے۔ دروازے کے اندر ایک لمبی راہداری جسے چٹا چوک کہتے تھے، وہیں تاجر بیٹھے، زیورات، اطلس، کمخاب، مشرقی کپڑے، ہر وہ چیز جو بادشاہت کی پہچان تھی۔ یہ بازار قلعے کے اندر تھا، یعنی بادشاہ کا اپنا بازار۔ دنیا میں کم جگہیں اتنی محفوظ تھیں جہاں بادشاہ اور رعایا کے بیچ فاصلہ صفر ہو جائے۔ چٹا چوک سے آگے بڑھتے ہی وہ مقام آتا ہے جہاں طاقت زبان بن جاتی ہے، یعنی دیوان عام، ایک وسیع صحن، اس کے درمیان سفید سنگ مرمر کا دربار۔ یہاں بادشاہ روزانہ عوامی فیصلے سنتا، عرضیاں لیتا، وزیروں کو حکم دیتا، اور کبھی کبھی پورے دربار کو صرف اپنی موجودگی سے ہلا دیتا۔ دیوان عام کے ستون ایسے تھے جیسے کسی شاعر نے پتھر میں غزل لکھ دی ہو، باریک نقاشی، مختلف رنگوں کی پچیکاری، اور چھت کے بیچوں بیچ وہ تخت جہاں بادشاہ بیٹھتا، جس کے سائے میں ہزاروں فیصلے اور لاکھوں تقدیریں لکھی گئیں، مگر اصل راز، اصل شان، اصل حسن وہ آگے تھا، وہ جگہ جہاں کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا تھا، دیوان خاص۔ یہ وہ دربار ہے جہاں کہا جاتا تھا اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں استو، ہمیں استو، ہمیں است۔ یہ صرف شاعری نہیں تھی، یہ پورے کمرے کی حقیقت تھی۔ سفید سنگ مرمر کے ستون، در و دیوار پر سونے کی پرتیں، پتھروں میں جڑے ہوئے نیلم، یاقوت، لال، اور چھت سے لٹکتی قندیلیں، یہ سب مل کر ایک ایسی خواب جیسی فضا بناتے تھے جس میں داخل ہوتے ہی آدمی خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا تھا۔ یہاں بادشاہ سفیروں سے ملتا، منصبدار فیصلے ہوتے، اور وہ باتیں ہوتی تھیں جن پر پوری سلطنت کا وجود قائم ہوتا تھا۔ دیوان خاص کے پیچھے وہ جگہ تھی جسے نہر بہشت کہا جاتا تھا، ایک نہر جو پورے قلعے میں بہتی تھی۔ اس کا پانی جمنا دریا سے آتا تھا، اور سنگ مرمر کے راستوں پر چلتی ہوئی ہر کمرے کو ٹھنڈا رکھتی تھی۔ یہ محض نہر نہیں تھی، یہ مغل فن تعمیر کا شاہکار تھا، جہاں پانی بھی فن بن جاتا تھا۔ پھر آتے ہیں شاہی محلات، رنگ محل، خاص محل، جیون محل۔ ایک کے اندر رنگین شیشوں کا جادو، دوسرے میں جڑاؤ نقش، تیسرے میں ایسی فواریں جن میں پانی نہیں خوشبو بہتی تھی۔ شاہی حرم کے لیے الگ راستے،
शहजादों के कमरे, खवातीने महल के बागात, महल के अंदर हम्माम, हर जगह बारीक नक्श, हर दीवार पर कहानी, हर सुतून पर हुनर और हर खिड़की से दिल्ली की जिंदगी झलकती थी। किले के शिमाल में मोती मस्जिद, एक छोटी सी खानकाह जैसी, सादगी में डूबा हुआ हुस्न। सफेद संगे मरमर की ये मस्जिद उस लाल पत्थर के किले में ऐसी लगती थी जैसे सियाह रात में सफेद चांद। किले के एक गोशे में शाही किचन, बावर्ची खाने और वो राहदारी जहां हर वक्त 500 से ज्यादा बावर्ची शाही खाने तैयार करते थे। दूसरी तरफ सल्तनत का दिमाग, वो कमरे जहां तहरीरें रकम होती, फतहनामे तैयार होते, खुफिया दस्तावेजात बनती और शाही कातिब अपनी खूबसूरत नस्तालीक से तारीख की सांस बन जाते। किले के अंदर फौजी बैरकें, घोड़ों के अस्तबल, मुहाफिजों की चौकियां, एक मुकम्मल दिफाई निजाम जो हर वक्त तैयार रहता था कि अगर दुश्मन दिल्ली के दरवाजे पर आए तो सबसे पहले लाल किला जवाब दे। लाल किला असल में मुगल जहानत, मुगल ज़ौक़, मुगल फन और मुगल शान का मुजस्समा है। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये एक सल्तनत का अक्स है, एक ताकत का साया, एक तहजीब का चेहरा और एक ख्वाब जो आज भी दिल्ली की फजा में जिंदा है। जब भी कोई शख्स लाल किले के दरवाजे के पास खड़ा होता है तो दीवारें उससे कहती हैं, ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान की तकदीरें लिखी गईं, जहां बादशाहों ने दौलत नहीं वक्त खर्च किया और वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। लाल किला आज भी खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारों ने जो ताकत, मोहब्बत, साजिशें, शान और जवाल देखा, वो शायद फिर कभी किसी इमारत को नसीब ना हो।